بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیسی ڈسکوری ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، حضرت سیدنا عبداللہ محمد واقدی قاضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ بڑی تنگ دستی تھی اور عید روز بروز قریب آ رہی تھی۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ میں اپنے ایک تاجر دوست کے پاس گیا اور اپنی حالت زار بیان کی۔ انہوں نے فوراً مجھے ایک مہر بند تھیلی دی جس میں 1200 درہم تھے۔ میں گھر آیا اور وہ تھیلی گھر والوں کے حوالے کر دی۔ گھر والوں کو کچھ ڈھارس ہوئی کہ اب عید اچھی گزر جائے گی۔ ابھی ہم نے اس تھیلی کو کھولا بھی نہ تھا کہ میرا ایک دوست میرے پاس آیا جس کا تعلق سادات کے گھرانے سے تھا۔ اس کے حالات بھی ہماری ہی طرح تھے۔ اس نے کہا کہ مجھے کچھ رقم قرض دے دو۔ اس کی بات سن کر میں اپنی زوجہ کے پاس گیا اور اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ کہنے لگی، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، ہم اس طرح کرتے ہیں کہ آدھی رقم اس سید زادے کو قرض دے دیتے ہیں اور آدھی ہم خرچ میں لے آئیں گے، اس طرح دونوں کا گزارا ہو جائے گا۔ یہ سن کر میری زوجہ نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبا ہوا جملہ کہا جس نے میرے دل میں بہت اثر کیا۔ وہ کہنے لگی، جب آپ جیسا ایک عام شخص اپنے دوست کے پاس اپنی حاجت مندی کا سوال لے کر گیا تو اس نے آپ کو 1200 درہم کی تھیلی عطا کی، اور اب جب کہ آپ کے پاس دونوں جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے ایک شہزادہ اپنی حاجت لے کر آیا ہے تو آپ اسے آدھی رقم دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کا عشق اس بات کو گوارا کرتا ہے؟ اپنی زوجہ سے یہ محبت برا کلام سن کر میں نے وہ ساری رقم اٹھائی اور بخوشی اپنے دوست کو دے دی۔ وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ میرا وہ سید زادہ دوست جیسے ہی اپنے گھر پہنچا تو اس کے پاس میرا وہی تاجر دوست آیا اور اس سے کہا، میں ان دنوں بہت تنگ دستی کا شکار ہوں، مجھے کچھ رقم ادھار دے دو۔ یہ سن کر اس سید زادے نے وہ رقم کی تھیلی میرے اس تاجر دوست کو دے دی جو میں اسی سے لے کر آیا تھا۔ جب میرے اس تاجر دوست نے وہ رقم کی تھیلی دیکھی تو فوراً پہچان گیا اور میرے پاس آ کر پوچھنے لگا، جو رقم تم مجھ سے لے کر آئے ہو وہ کہاں ہے؟ میں نے اسے وہ تمام واقعہ بتایا تو وہ کہنے لگا، اتفاق سے وہی سید زادہ میرا بھی دوست ہے، میرے پاس صرف یہی 1200 درہم تھے جو میں نے آپ کو دے دیے، آپ نے اس سید زادے کو دیے اور اس نے وہ مجھے دے دیے۔ اس طرح ہم میں سے ہر ایک نے اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دی اور دوسرے کی خوشی کی خاطر اپنی خوشی قربان کر دی۔ ہمارے اس واقعے کی خبر کسی طرح حاکم وقت یحییٰ بن خالد برمکی کو پہنچ گئی۔ اس نے فوراً اپنے قاصد کے ہاتھ پیغام دیا، میں اپنی کچھ مصروفیات کی بنا پر آپ کی طرف سے غافل رہا اور مجھے آپ کے حالات کے بارے میں پتہ نہ چل سکا۔ اب میں غلام کے ہاتھ 10,000 دینار بھیج رہا ہوں، ان میں سے 2,000 آپ کے لیے، 2,000 آپ کے تاجر دوست کے لیے اور 2,000 اس سید زادے کے لیے، باقی 4,000 دینار تمہاری عظیم اور سعادت مند بیوی کے لیے، کیونکہ وہ تم سب سے زیادہ غنی، افضل اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیکر ہے۔ ناظرین اکرام، رشتے سارے ہی قابل قدر ہوتے ہیں، لیکن دوستی کے رشتے میں ایک الگ ہی مروت اور لحاظ پایا جاتا ہے۔ مذکورہ سچے واقعہ سے معلوم ہوا کہ ایک اچھا دوست کیسا ہوتا ہے۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ دوستی اچھے اعمال اور تعلقات کی بنا پر ہو یا برے کاموں کے حوالے سے، البتہ اسے اہمیت دی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے، حقیقت میں دوستی وہی ہے جو اچھائی پر مبنی ہو۔ بحیثیت مسلمان ہماری دوستی و ناتا صرف اسی سے ہو جو ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ نہیں بلکہ دنیا سے پہلے آخرت کا فائدہ پہنچائے۔ نیز اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات اور حقیقی انسانی معاشرے کی روشنی میں ہم کس طرح کے لوگوں سے دور رہیں اور ایک سچے اور با وفا دوست کے اوصاف کس طرح کے ہونے چاہیے۔ ناظرین اکرام، بد مذہب اور بے دین سے دوستی نہ کرنی چاہیے۔ بعض لوگ دوستی کے معاملے میں دین کو اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ یہ بہت ہی خطرناک ہے، جبکہ بد مذہبوں کے بارے میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم ان سے دور رہو اور وہ تم سے دور رہیں، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈال دیں۔ کیونکہ ناظرین اکرام، دوستی صرف ساتھ اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کا نام نہیں ہے۔ جس سے دوستی ہوتی ہے، زندگی کے کئی موڑوں پر اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس لیے دوست کے انتخاب میں بزرگوں کے فرامین اور نصائح کو لازمی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا امام باقر رحمہ
رحمہ اللہ کو نصیحت فرمائی کہ 5 قسم کے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرنا۔ نمبر 1، فاسق کی صحبت اختیار نہ کرنا، کیونکہ وہ تجھے ایک سے کم لقمہ کے بدلے میں بیچ دے گا، لقمے کا لالچ کرے گا لیکن اسے حاصل نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح نمبر 2 پہ فرمایا کہ بخیل کی صحبت میں نہ بیٹھنا، کیونکہ وہ ایسے شخص نمبر 2 پہ فرمایا کہ بخیل کی صحبت میں نہ بیٹھنا، کیونکہ وہ ایسے وقت میں تجھ سے مال روک لے گا جب تجھے اس کی سخت حاجت اور ضرورت ہوگی۔ اسی طرح نمبر 3 پہ فرمایا جھوٹے کی صحبت میں نہ بیٹھنا، کیونکہ وہ سراب کی طرح ہے جو تجھ سے قریب کو دور اور دور کو قریب کر دے گا، یعنی دھوکہ دے گا۔ اسی طرح نمبر 4 پہ فرمایا کہ احمق یعنی بیوقوف کی صحبت اختیار کرنے سے بچنا، کیونکہ وہ تجھے فائدہ پہنچانے کی کوشش میں نقصان پہنچا دے گا۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والے کی صحبت میں بیٹھنے سے بچنا، کیونکہ میں نے کتاب اللہ میں 3 مقامات پر اسے ملعون پایا ہے، یعنی ایسے پر لعنت کی گئی۔ ناظرین اکرام، سچا دوست بھروسے مند، وفادار اور رازدار ہوتا ہے۔ وہ غموں میں شریک ہونے والا اور خوشیوں میں یاد رکھنے والا ہوتا ہے، کسی بھی معاملے میں مفید مشورہ دینے والا اور غلط قدم اٹھانے سے روکنے والا ہوتا ہے۔ وہ خود غرضی سے پاک ہوتا ہے اور ضرورت کے وقت ساتھ دینے والا ہوتا ہے، ہمیشہ غلطیوں پر معاف کرنے والا اور اچھائیوں پر حوصلہ افزائی کرنے والا ہوتا ہے۔ اچھا دوست اپنے دوست کو برائی اور گناہ میں تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ اسے نیکیوں کی طرف لانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، جبکہ مخلص دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کی عزت کو اپنی عزت سمجھے اور اپنے دوست کی غیر موجودگی میں اس کی عزت نہ اچھالے۔ اور مخلص دوست کی نظر عیش و آرام یا دولت پر نہیں بلکہ اچھائیوں اور اچھی عادات پر ہوتی ہے۔ امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ایک اچھے اور مخلص دوست کے تلاش کے لیے نکلیں تو آپ کو ایک اچھا اور مخلص دوست ملنے میں کافی مدد ملے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔